ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحیم۔ اور جب آویں تیرے پاس ہماری آیتوں کے ماننے والے تو کہہ دے تو سلام ہے تم پر، لکھ لیا ہے تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو کہ جو کوئی کرے تم میں سے برائی ناواقفیت سے، پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور نیک ہو جاوے تو بات یہ ہے کہ وہ ہے بخشنے والا مہربان۔ تفسیر کے دو قول ہیں۔ اکثر حضرات نے ان آیات کو آیات سابقہ اور واقعہ سابقہ ہی سے متعلق قرار دیا ہے، اور اس کی تائید میں یہ روایت پیش کی ہے کہ جب رؤسائے قریش نے بواسطہ ابو طالب یہ مطالبہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں غریب اور ادنا درجے کے لوگ رہتے ہیں، ان کی صف میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہم نہیں سن سکتے، اگر ہمارے آنے کے وقت ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس سے ہٹا دیا کریں تو ہم آپ کا کلام سنیں اور غور کریں۔ اس پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں، مسلمان تو اپنے مخلص دوست ہیں، ان سے کہہ دیا جائے گا تو کچھ دیر کے لیے وہ مجلس سے ہٹ جایا کریں گے۔ ممکن ہے کہ اس طرح یہ رؤسائے قریش اللہ کا کلام سنیں اور مسلمان ہو جائیں، لیکن آیات سابقہ میں اس مشورے کے خلاف یہ حکم نازل ہوا کہ ایسا ہرگز نہ کیا جائے، ایسا کرنا ظلم اور بے انصافی ہے۔ اس حکم کے نازل ہونے پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اپنی رائے اور مشورے کی غلطی واضح ہوئی اور ڈرے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف رائے دے کر گناہگار ہو گیا۔ اس کی معذرت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اس پر آیات متذکرہ ان کی تسلی کے لیے نازل ہوئیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو گزشتہ غلطی پر مواخذہ نہ ہونے سے مطمئن فرما دیں، بلکہ صرف یہی نہیں کہ اس غلطی پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، بلکہ ارحم الراحمین کی بے شمار نعمتوں کا وعدہ بھی سنا دیں، اور بارگاہ ارحم الراحمین کا یہ قانون ان کو بتلا دیں کہ جب بھی کوئی مسلمان جہالت سے کوئی برا کام کر بیٹھے اور پھر اپنی غلطی پر متنبہ ہو کر اس سے توبہ کر لے اور آئندہ کے لیے اپنے عمل درست کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور آئندہ اپنی دنیوی اور اخروی نعمتوں سے بھی اس کو محروم نہ فرمائیں گے۔ اس تشریح کے مطابق یہ آیات اس خاص واقعے میں نازل ہوئیں جس کا بیان پچھلی آیتوں میں ہو چکا ہے، اور بعض حضرات مفسرین نے ان آیات کے مضمون کو ایک مستقل ہدایت نامہ کی حیثیت سے بیان کیا ہے، جو ان لوگوں سے متعلق ہے جن سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، پھر ندامت ہوئی اور توبہ کر کے اپنے عمل کو درست کر لیا۔ اور اگر غور کیا جائے تو ان دونوں اقوال میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ اس پر سب کا اتفاق ہے، تو وہ صرف اسی واقعے کے لیے مخصوص نہیں ہوتا بلکہ ایک عام حکم کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے اگر بالفرض آیات مذکورہ کا نزول اسی واقعہ مذکورہ میں ہوا ہو تب بھی یہ حکم ایک عام ضابطہ کی حیثیت رکھتا ہے جو ہر اس گنہگار کو شامل ہے جس کو گناہ کے بعد بھی اپنی غلطی پر تنبہ ہو اور نادم ہو کر اس نے اپنے آئندہ عمل کو درست کر لیا۔ اب ان آیات کی پوری تشریح دیکھیے۔ پہلی آیت میں ارشاد ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، یعنی جب وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ آیات سے مراد
اس جگہ آیات قرآنی بھی ہو سکتی ہیں، اور اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ کی عام نشانیاں بھی۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو السلام علیکم سے خطاب فرمائیں۔ یہاں سلام علیکم کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ ان کو اللہ جل شانہ کا سلام پہنچا دیجئے جس میں ان لوگوں کا انتہائی اعزاز و اکرام ہے۔ اس صورت میں ان غریب مسلمانوں کی دل شکنی کا بہترین تدارک ہو گیا جن کے بارے میں رؤسائے قریش نے مجلس سے ہٹا دینے کی تجویز پیش کی تھی، اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو سلامتی کی خوشخبری سنا دیجئے کہ اگر ان لوگوں سے عمل میں کوتاہی یا غلطی بھی ہوئی ہے تو وہ معاف کر دی جائے گی، اور یہ ہر قسم کی آفات سے سلامت رہیں گے۔ دوسرے جملے میں کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ میں اس احسان پر اور مزید احسان و انعام کا وعدہ اس طرح بیان فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مسلمانوں سے فرما دیں کہ تمہارے رب نے رحمت کرنے کو اپنے ذمے لکھ لیا ہے، اس لیے بہت ڈریں اور گھبرائیں نہیں۔ اس جملے میں اول تو رب استعمال فرما کر مضمون آیت کو مدلل کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا پالنے والا ہے، اور ظاہر ہے کہ کوئی پالنے والا اپنے پالے ہوئے کو ضائع نہیں کیا کرتا۔ پھر لفظ رب نے جس رحمت کی طرف اشارہ کیا تھا اس کو صراحتاً بھی ذکر فرمایا، اور وہ بھی اس عنوان سے کہ تمہارے رب نے رحمت کرنے کو اپنے ذمے لکھ لیا ہے، اور ظاہر ہے کہ کسی شریف بھلے انسان سے بھی وعدہ خلافی صادر نہیں ہوتی تو رب العالمین سے کیسے ہو سکتی ہے، خصوصاً جب کہ اس وعدے کو بصورت معاہدہ لکھ لیا گیا ہو۔ صحیح بخاری مسلم مسند احمد میں بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا اور ہر ایک کی تقدیر کا فیصلہ فرمایا تو ایک کتاب میں جو عرش پر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یہ لکھا کہ ان رحمتی، یعنی میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تورات میں یہ لکھا دیکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین اور ان کی ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا تو صفت رحمت کے 100 حصے کر کے اس میں سے ایک حصہ ساری مخلوقات کو تقسیم کر دیا، اور آدمی اور جانور اور دوسری مخلوقات میں جہاں بھی کوئی اثر رحمت کا پایا جاتا ہے وہ اسی حصہ تقسیم شدہ کا اثر ہے۔ ماں باپ اور اولاد میں باہمی ہمدردی اور محبت و رحمت کے تعلقات مشاہدے کیے جاتے ہیں، وہ سب اسی ایک حصہ رحمت کے نتائج ہیں۔ باقی 99 حصے رحمت کے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے رکھے ہیں، اور بعض روایات میں اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حیثیت سے بھی روایت کیا گیا ہے۔ اس سے انسان کچھ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنی مخلوق پر کیسے اور کس درجے ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی انسان بلکہ فرشتہ بھی اللہ جل شانہ کے شایان شان عبادت و اطاعت تو ادا کر نہیں سکتا، اور جو اطاعت خلاف شان ہو وہ دنیا کے لوگوں کی نظر میں بجائے سبب انعام ہونے کے باعث ناراضگی سمجھی جاتی ہے۔ یہ حال تو ہماری اطاعت و عبادت اور حسنات کا ہے کہ حق تعالی شانہ کی بارگاہ عالی کی نسبت سے دیکھا جائے تو سیئات سے کم نہیں۔ پھر اس پر مزید یہ ہے کہ حقیقی سیئات اور معاصی سے بھی کوئی بشر خالی نہیں، اللہ کہ ان حالات میں تقاضا انصاف تو یہ تھا کہ کوئی بھی عذاب سے نہ بچتا، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہر انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہر وقت برس رہی ہیں۔ یہ سب اسی رحمت کا نتیجہ ہے جو پروردگار عالم نے اپنے ذمے لکھ لی ہے۔ توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد رحمت کاملہ کی تشریح ایک ضابطے کی صورت میں اس طرح بیان فرمائی، انہو من عمل منکم سوءا، یعنی جو آدمی جہالت سے کوئی برا کام کر بیٹھے اور اس کے بعد وہ توبہ کر لے اور اپنے عمل کو درست کرے تو اللہ تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والے ہیں، اس کے گناہ کو معاف فرما دیں گے
اور بہت رحمت کرنے والے ہیں کہ صرف معافی پر کفایت نہ ہوگی بلکہ انعامات سے بھی نوازا جائے گا۔ اس آیت میں لفظ جہالت سے بظاہر کسی کو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ گناہ کی معافی کا وعدہ صرف اس صورت میں ہے کہ ناواقفیت اور جہل کے سبب کوئی گناہ سرزد ہو جائے۔ جان بوجھ کر گناہ کرنے والا اس حکم میں داخل نہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں، کیونکہ جہالت سے مراد اس جگہ عمل جہالت ہے، یعنی ایسا کام کر بیٹھے جیسا نتیجے سے جاہل و بے خبر کیا کرتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ واقع میں جاہل ہو، اس کی تائید خود لفظ جہالت سے بھی ہوتی ہے کہ یہاں لفظ جہل کے بجائے جہالت کا لفظ شاید اسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہی استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ جہل تو علم کا مقابل ہے اور جہالت حلم وقار کے مقابل ہے۔ یعنی لفظ جہالت محاورات میں بولا ہی جاتا ہے، عملی جہالت کے لیے اور غور کیا جائے تو گناہ بھی کسی سے سرزد ہوتا ہے تو اس عملی جہالت ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض بزرگوں کا قول ہے کہ جو شخص اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ جاہل ہے۔ مراد اس سے یہی عملی جہالت ہے، ناواقف اور بے علم ہونا ضروری نہیں، کیونکہ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ کے بے شمار نصوص اس پر دلالت کرتی ہیں کہ توبہ کرنے سے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، خواہ غفلت و جہل کی وجہ سے سرزد ہوا ہو یا جان بوجھ کر شرارت نفس اور اتباع ہوا کی وجہ سے۔ اس جگہ یہ بات خاص طور پر قابل نظر ہے کہ اس آیت میں گناہ گاروں سے مغفرت اور رحمت کا جو وعدہ فرمایا گیا ہے وہ دو چیزوں کے ساتھ مشروط ہے۔ ایک تو یہ دوسری اصلاح عمل، توبہ کے معنی ہے گناہ پر ندامت کے۔ حدیث میں ارشاد ہے ان التوبۃ ندم، یعنی توبہ نام ہی ندامت کا ہے۔ دوسرے آئندہ کے لیے اصلاح عمل، اس اصلاح عمل میں یہ بھی داخل ہے کہ آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جانے کا عزم اور پورا اہتمام کرے، اور یہ بھی شامل ہے کہ سابقہ گناہ سے جو حقوق کسی کے ضائع ہوئے ہیں تا حد اختیار ان کو ادا کرے، خواہ وہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد۔ حقوق اللہ کی مثال نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ فرائض میں کوتاہی کرنا ہے، اور حقوق العباد کی مثال کسی کے مال پر ناجائز قبضہ و تصرف کرنا، کسی کی آبرو پر حملہ کرنا، کسی کو گالی گلوچ کے ذریعے یا کسی دوسرے صورت سے ایذا پہنچانا ہے۔ اس لیے تکمیل توبہ کے لیے جس طرح یہ ضروری ہے کہ گزشتہ گناہ پر ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے اور آئندہ کے لیے اپنے عمل کو درست رکھے، اس گناہ کے پاس نہ جائے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ جو نمازیں یا روزے غفلت سے ترک ہو گئی ہیں ان کی قضا کرے، جو زکوٰۃ نہیں دی گئی وہ اب ادا کرے، قربانی، صدقۃ الفطر کے واجبات میں کوتاہی ہوئی ہے تو ان کو ادا کرے، حج فرض ہونے کے باوجود ادا نہیں کیا تو اب ادا کرے، اور خود نہ کر سکے تو حج بدل کرائے، اور اگر اپنے سامنے حج بدل اور دوسری قضاؤں کا موقع پورا نہ ملے تو وصیت کرے کہ اس کے وارث اس کے ذمے عائد شدہ واجبات کا فدیہ حج بدل کا انتظام کر لیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اصلاح عمل کے لیے صرف آئندہ کا عمل درست کر لینا کافی نہیں، پچھلے فرائض و واجبات کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح حقوق العباد میں اگر کسی کا مال ناجائز طور پر لیا ہے تو اس کو واپس کرے یا اسے معاف کرائے، اور کسی کو ہاتھ یا زبان سے ایذا پہنچائی ہے تو اس سے معاف کرائے، اور اگر اس سے معاف کرانا اختیار میں نہ ہو، مثلا وہ مر جائے یا ایسی جگہ چلا جائے جس کا اس کو پتہ معلوم نہیں، تو اس کی تدبیر یہ ہے کہ اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت کرتے رہنے کا التزام کرے، اس سے امید ہے کہ صاحب حق راضی ہو جائے گا اور یہ شخص سبکدوش ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔